الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فی البخاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، درس تصوف کا سلسلہ جاری ہے۔ تصوف کے ایک بڑے امام حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 161 پر آپ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر فرمایا، آپ بیان کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت میں آپ کا ایک بڑا نام ہے۔ آپ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام باقر کے نام سے معروف یعنی مشہور تھے۔ امام باقر اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کے آپ پیشوا ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ایک عظیم فرد کا نام، یعنی آپ کی اولادوں میں جو بزرگ ہے اس میں سے ایک عظیم فرد کا نام امام باقر۔ بزرگوں نے آپ کی کنیت ابو عبداللہ میں ذکر کی ہے۔ علوم کے جو نکات ہے اس کو بیان کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، کتاب الہی کے رموز، اس کے راز، اس کے اشارات اور لطیف نقطوں کو بیان کرنے پر آپ کو دسترست حاصل تھی، یعنی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ اور طریقت و تصوف میں آپ ایک حجت اور ایک دلیل رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک بڑی کرامت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام جعفر کے والد بزرگوار بھی ہے، یہ اہل بیت کے ایک امام ہیں۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے، اس وقت جو حکمران تھا آپ کے دور میں، تو حاکم وقت میں ایک مرتبہ آپ کو اپنے دربار میں بلوایا۔ اس کے پیچھے اس کا ارادہ درست نہیں تھا، وہ یہ نیت سے آپ کو طلب کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین آپ کو شہید کیا جائے، آپ کا قتل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حاکم وقت نے، حکمران نے دربار میں آپ کو بلوایا۔ جب آپ اس کے پاس آئے، اللہ اکبر، تو حاکم وقت نے بجائے آپ کو شہید کرنے، قتل کرنے کے حکم دینے کے، اس نے کیا کیا؟ آپ سے معذرت حاصل کی، آپ سے معافی تلافی کی، اور آپ کو تحائف پیش کیے، یعنی تحفے، نذرانہ وغیرہ پیش کیا، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو روانہ کیا۔ جب درباریوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، جب درباریوں نے اس چیز کو ملاحظہ کیا، تو امام باقر کے جانے کے بعد درباریوں نے اس حکمران سے پوچھا، تم نے امام کو تو قتل کرنے، شہید کرنے کے ارادے سے بلایا تھا، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ اس کا برعکس تم نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں، حکمران نے، وہ حاکم وقت نے کیا کیا؟ آپ کے واپس جانے کے بعد اس نے کہا کہ جب امام باقر میرے قریب تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور ان کے بائیں دو شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، خبردار، اگر تم نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام باقر جو امام جعفر کے والد ہے، اہل بیت کے ایک بڑے امام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے پیشوا ہیں، اور جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا کی اولاد، یعنی جو آپ کی جو اولاد ہے اس میں جو بزرگوں میں سے ایک عظیم فرد کا نام امام باقر ہے۔ میں کسی ولی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کسی کا قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ تصوف اور طریقت کے ایک بڑے امام جس کو دنیا داتا علی حجویری
رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی اور مانتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 161 پر اس کو ذکر کیا ہے، آپ کا تعارف بھی ذکر کیا ہے، آپ کی تعریف بھی بیان کی ہے، اور آپ کی اس کرامت کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ آپ جائیں داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو کھولے اور صفحہ نمبر 161 نکالے، پیج نمبر 121 آپ جب نکالیں، 161 معذرت کیجئے، 161 جب آپ نکالیں گے تو میں نے جو بھی بیان کیا ہے وہاں سے اس کو ماخذ میں نے کیا ہے، تو یہ عبارت اور یہ واقعہ اور یہ ذکر آپ کو مل جائے گا داتا صاحب کی کتاب میں۔ اب دیکھیں اہل بیت کے اماموں میں سے ایک بڑا نام امام باقر کا ہے، اس کے بعد امام جعفر ہے، پھر اس کے بعد امام موسیٰ علی رضا امام کاظم ہے، ٹھیک ہے، امام نقی، امام تقی، یہ سارے اہل بیت کے امام ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل چلی، حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل سیدہ فاطمہ سے چلی ہے، ٹھیک ہے، بیٹوں سے میری نسل، اصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیٹوں سے نسل آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اللہ اکبر۔ تو مولا علی کے یہ بیٹے امام حسن اور حسین، ٹھیک ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں میں سے آپ کا یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو امام باقر بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہے۔ ہر ہفتے کو پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سعید ملت حضرت علامہ مولانا صوفی محمد سعید رضا خان قادری اشرفی نوری برکاتی رضوی مدثل علی ہر ہفتے کو درس تصوف بنام تزکیہ نفس ہر ہفتے کو آپ کرتے ہیں، اور آپ کے درس میں دور و دراز سے لوگ آتے ہیں، بالخصوص آپ کے مریدین اور آپ سے منسلکین اور محبین، جس میں اس درس کو اس درس میں آنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے، وہ آتے ہیں۔ تقریباً 10 سے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور سعید ملت صوفی چیمبر میں، حضور سعید ملت اپنی خانقاہ میں الحمدللہ اس درس کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ لے کے چل رکھے ہیں۔ جب آپ ہندوستان میں ہوتے ہیں تو ہر ہفتے یہ ہوتا ہے، جب آپ ہندوستان میں نہیں ہوتے تو آپ کے اجازت یافتہ خلفاء اس درس کو ہر ہفتے اپنی خانقاہ میں لے کے چلتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سعید ملت نہ صرف عشق رسول کا جام پلاتے ہیں، عشق صحابہ کا جام پلاتے ہیں، بلکہ اہل بیت کا بھی جام پلاتے ہیں۔ اہل بیت سے بے پناہ الفت، عقیدت اور محبت یہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ان کی خدمت، ان کی قربانیاں، اور کس طرح سے انہوں نے دین کے لیے اپنے گھر کو لٹایا گئے، اور کس طرح سے انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے گئے، اور کس طرح سے ان کا حق ادا کیا جائے۔ اہل بیت کی عظمت، رفعت، بلندی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کو حضور سعید ملت بیان کرتے گئے۔ جی ہاں، حضور سعید ملت کی خانقاہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پر نہ صرف شریعت بلکہ طریقت کا بھی سمندر بہتا ہے۔ جی ہاں، یہ مرج البحرین ہے، شریعت اور طریقت کا سمندر مل کر کے یہاں سے بہتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے درس میں آنے والے کو عشق رسول کا جام ملتا ہے، الحمدللہ عشق رسول کا جام ملتا ہے، عشق صحابہ و اہل بیت کا بھی جام ملتا ہے، اور اہل بیت کی محبت، عظمت دلوں کے اندر میں گھول گھول کر پلائی جاتی ہے، اور ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کی قربانیاں الحمدللہ بیان کی جاتی ہے، اور ہماری گٹی سے آپ نے بیان کیا ہے۔ جی ہاں، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سعید ملت کا یہ فیض ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی کوشش، یہ ان کی کاوش، یہ ان کی محنت، اور یہ ان کی تعلیمات ہے، الحمدللہ کہ فقیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سعید ملت کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ چھوٹی عمر میں تمام کمالات و جمالات کا مرکز و منبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج سے کم و بیش 12 سے 13 سال قبل آپ کو ایک مشائخ طریقت میں خلافت و اجازت خرقہ تمام چیزیں حاصل ہے۔ الحمدللہ کم و بیش 12 سے 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تب سے اب تک کے الحمدللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سعید ملت کا یہ معمول ہے کہ آپ روزانہ مکمل روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ شریعت نے 5 دن روزہ رکھنے کو منع اور حرام کیا ہے، وہ عید الفطر کی 1 دن ہے، اور بقرہ عید کے، عید الاضحیٰ کے 4 ایام 4 دن ہے، ٹوٹل 365 میں سے یہ 5 دن ہیں جس میں حضور سعید ملت روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ آج طریقت کے نام پر بڑی بڑے بال، بڑی بڑی چٹیاں، 10 انگلیاں، اس کے اندر 20 انگوٹھیاں،
گلے میں تسبیح نہیں بلکہ تسبیح، ہاتھ اور پاؤں میں کڑے، اور ایک صوف کا لباس پہن کر منہ کے اندر چرس گٹکا پان کو لے کر کے اللہ اکبر درگاہوں کے قریب اپنی دکان لگا کر اور اپنے جگہ کو وہاں پر اس جگہ پر اپنے آپ کو موجود کر کے بھولے بھالے سنی اور لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، ان کا ذہن منتشر کیا جا رہا ہے. اور جب ان سے کہیں گے تو کچھ ایک چیز دکھائیں گے، نظر بند کریں گے، کاجو دکھائیں گے، بادام دکھائیں گے، فلاں دکھائیں گے، اور آگے سے کہیں گے تمہیں یہ ہوا تھا، تمہیں یہ ہوگا. اب آگے اگر اپنی زندگی کے بارے میں، کام کاج کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اپنی اگر کیفیت کو درست کرنا چاہتے ہو، معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے آ کر ملو، فلاں میرا پتہ ہے. اللہ پھر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا ایمان اور عقیدہ لوٹا جا رہا ہے. یہاں پر ایسے مدائن صوفیہ، ڈپلیکیٹ صوفیہ جو شیطان کے مسکر بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیں، نہ یہ عالم ہے، نہ یہ صوفی ہے، نہ یہ ولی ہے، بس یہ ڈھونگ رچ رہے ہیں آج درگاہوں کے پاس یہ صوف کا لباس پہن کر، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، متاثر ہو. بڑے بڑے بال چوٹیاں باندھ کر کے، کانوں کے اندر بالی ہے، ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں. اللہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کم و بیش 4.5 ماشے سے کم ایک چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے. ان کے 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں ہیں. گلے کے اندر تسبیح نہیں ہے، موٹے موٹے تسباہ ہے. اللہ پر صوف کا لباس ہے، ننگے پاؤں ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں کڑے ہیں، دانت کالے پیلے ہیں، یہاں سے بو آ رہی ہے، اور دانتوں کے اندر میں چرس، گانجا، افیم یا زردہ رکھا ہوا ہے. اللہ ان سے جب اذان ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں تو دل کی نماز پڑھتا ہوں. ارے مجھ سے پوچھتے ہو، میں تو ماں کی پیٹ میں نے 9 مہینے سجدہ کیا، اب کون سا سجدہ کروں؟ اللہ اکبر. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں میری فجر اجمیر میں ہوتی ہے، میری ظہر بغداد میں ہوتی ہے، میری عصر نجف میں ہوتی ہے، میری مغرب مدینے میں ہوتی ہے، میری عشاء مکے میں ہوتی ہے. اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ مدائن صوفیہ، ڈپلیکیٹ صوفیہ جو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جی ہاں، ایسوں کو دیکھ کر کے آپ متاثر مت ہوئیے. بالخصوص میرا یہ پیغام اہل سنت سے، اہل سنت کی عوام سے ہے. ٹھیک ہے، ارے ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو ایک فاسق و فاجر کافر بھی کر سکتا ہے، ایک جادوگر بھی کر سکتا ہے. غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت آپ نے فرمایا، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں اتنے عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب وہ آیا آپ کے پاس اجازت لے کر جب جانے لگا تو غوث اعظم نے کہا کہ کیوں جاتے ہو؟ جا رہے ہو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا مہمان نوازی میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا نام سنا تھا، آپ کی کرامتوں کے بڑا شور میں نے سنا تھا، ڈنکے بڑے بجے ہوئے تھے، تو میں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا. اتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا لیکن ایک بھی کرامت آپ سے صادر نہیں ہوئی ہے، بس میں جانا چاہتا ہوں. تو غوث اعظم نے کہا کیا کبھی تم نے میری فرض چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ کبھی تم نے میری سنت چھوٹتے ہوئی دیکھی؟ کبھی تم نے میری نفل چھوٹتے ہوئی دیکھی؟ تو شخص نے کہا کہ نہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین فرض، سنت اور نوافل کے بڑے پابند ہیں. تو غوث اعظم نے کہا کہ ہوا پر چلنا، پانی پر اڑنا، ٹھیک ہے، یہ کرامت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر استقامت ہے. الحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم نے واضح کر دیا، جہاں پر تمام اولیاء کرام کے آپ کو امام بنا کر اللہ نے بھیجا، آپ تمام اولیاء کے امام ہیں، اسی طرح سے آپ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ کرامت سے بڑھ کے استقامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا پہ چلنا، پانی میں اڑنا، ایک نبی سے انہونی ہونی میں تبدیل ہو جائے، کوئی ایسی بات جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. کسی نبی سے ایسا ہو جائے جیسا کہ چاند کو اشارہ کر دیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج کو حکم دیا واپس آ گیا، ٹھیک ہے، کنکروں کو حکم دیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. کسی نبی سے انہونی ہونی میں تبدیل ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. کسی صحابی یا کسی ولی سے انہونی ہونی میں تبدیل ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں. کسی کافر سے انہونی ہونی میں تبدیل ہو جائے اس کو استدراج کہتے ہیں. تو کسی کا ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، اس کو دیکھ کر کے متاثر مت ہوئیے، دیکھے کہ وہ پابند شرع ہے یا نہیں ہے. میرے امام نے پیر کے لیے جو 4 کوالٹیز بیان کی ہے سیدی اعلی حضرت نے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ارے پیر بننا ہے تو اگر کسی کو پیر بنانا ہے، اگر کسی کے مرید بننا ہے، کسی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا ہے تو آؤ میں ایسے کا آپ کو پتا دیتا ہوں. جی ہاں، شہر حیدرآباد، دکن ہندوستان کی
ایسی شخصیت، علمی و روحانی شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کمالات، ایسی خوبیوں کا مرکز اور منبع بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں کم و بیش 12-13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، فقیر ان کی صحبت میں ہے، جلوت میں، خلوت میں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، ہندوستان میں ہے، بیرون ملک میں ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، الحمدللہ رب العالمین آج تک آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، ایک بھی نماز آج سے چھوٹی نہیں، ایک بھی نماز آج کی ڈیٹ میں آپ سے کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہے، الحمدللہ رب، پابند شرع ہے، الحمدللہ پوری داڑھی شریف آپ کو، الحمدللہ رب العالمین، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، ایک عالم دین ہے، ولی کامل ہے، صوفی باصفا ہے، ایک اہل سنت کے عظیم بزرگ ہے، مناظر بھی ہے، الحمدللہ ایک مصنف بھی ہے، کتابوں کو بھی آپ نے لکھا ہے، آپ ایک بہترین شاعر بھی ہے۔ جی ہاں یہ ساری خوبیاں جہاں پر آپ کی ہے، آپ ایک عالم دین بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ علمی تعارف آپ کا ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے آپ نے گریجویٹ کیا، ماسٹرز کو آپ نے کیا، ایک آئی ٹی کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں۔ جی ہاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کی تعداد میں آپ کے مریدین نہ صرف شہر حیدرآباد ہندوستان بلکہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے، آپ کے خلفاء بھی موجود ہے اور آپ کے مریدین بھی موجود ہے۔ آپ کی سرپرستی میں 6 مدارس چلتے ہیں۔ جی ہاں مدرسہ بنام جامعۃ الہدیٰ انٹرنیشنل 6 مدرسہ چلتا ہے، جس میں سے 5 بیرونی ہے اور ایک اندرونی ہے۔ ایک گولکنڈہ میں ہاسٹل ہے جہاں پر تقریباً 35 سے 40 کی تعداد میں طلبہ رہ کر کے مفت میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور 5 اس کی شاخیں ہیں، الحمدللہ خواتین میں کام ہو رہا ہے، اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، لیڈیز کے اندر میں، جینٹس کے اندر آپ کا کام ہو رہا ہے، دین و سنت کا کام ہو رہا ہے، شریعت کا کام ہو رہا ہے، طریقت کا کام ہو رہا ہے، درست انداز میں صبح کے فجر سے لے کے رات کے 12 بجے تک الحمدللہ آن لائن زوم اور اسکائپ کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آن لائن کلاس کے نام پر ان کی تجوید، ان کے مخارج کو درست کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں قرآن حدیث ان کو سکھائی جا رہی ہے، عقیدہ اہل سنت ان کو بتایا جا رہا ہے، بالخصوص شریعت، طریقت، تصوف کی تعلیمات ان کو دی جا رہی ہے۔ آج قرآن کے نام پر عقیدہ لوٹا جا رہا ہے تو حضور سید ملت عقیدے کو بچا رہے ہیں، طریقت کے نام پر عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے، حضور سید ملت طریقت کے میدان میں ایک اہم کردار انجام دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ تمام فیلڈز میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں 21 مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو دیدار کا شرف حاصل ہوا ہے، ایک نہیں دو نہیں، ہم تو مشتاق ہیں نا، ہم تو طالب ہیں نا۔ حضور کبھی میرے بھی گھر تشریف لائیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر بھی تشریف لائیں، آقا کرم اس پہ بھی کریں نا، میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، عاشق رسول ہوں، امتی ہوں، یہ الگ بات ہے میں گناہگار ہی صحیح، لیکن آقا آپ کی کرم نوازی نیکوں پر ہی رہے گی تو مجھ جیسے گناہگار کا کیا ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ خواہش کرتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے خواب میں تشریف لائے، اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، حضور سعید ملت کو، حضور سعید ملت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہے، اور 21 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ 17 مرتبہ خواب میں اور 4 مرتبہ بیداری میں حضور سعید ملت کو نبی کریم کا دیدار حاصل ہوا۔ جی ہاں اب سن لیجئے، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری، ٹھیک ہے، بخاری شریف، یہ کتاب، اس کی حدیث مبارکہ جس کے اندر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، خلاصہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اگر کوئی یہ کہے اور وہ جھوٹا نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، ایسا ہو، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ داڑھی بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فلم ڈرامے بھی دیکھتا ہے، معاذ اللہ گناہیں بھی کرتا ہے اور مشہور ہے، تو ایسے کا خواب قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام بخاری اس کو نقل کرتے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل خواب میں اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ 21 مرتبہ حضور سعید ملت کو نبی کریم کا دیدار ہوا۔ ابھی تک آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، تقریباً 12-13 سال سے روزانہ مسلسل روزوں کا سلسلہ ہے۔ جی ہاں بارش کا موسم، جاڑے کا موسم، گرما کا موسم، سمر کا موسم آتا ہے، آپ سفر میں ہوتے ہیں، حجر میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی طبیعت خراب ناساز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دن آپ سے روزہ نہیں چھوڑتا۔ یہ ایک عالم دین ہے، صوفی باصفا ہے، اہل سنت کے عظیم بزرگ ہے، پیشوا ہے، الحمدللہ ایک مناظر بھی ہے،
اور محسن اہل سنت بھی ہے۔ ہر ہفتے کو حضور سعید ملت اپنی خانقاہ میں درس تصوف بنام تزکیہ نفس بھی بیان کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا درس تصوف کا سلسلہ جاری ہے، اور داتا علی حجویری نے امام باقر کے حوالے سے کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 161 پر جو آپ کا ذکر کیا، آپ کی تاریخ بیان کی اور آپ کی کرامت کو بیان کی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج میں آپ سے ایک کیا کہوں گا کہ دردمندانہ درخواست کروں گا، اپیل بھی کروں گا، گزارش بھی یہ آپ کی ہے، خدا کے واسطے آئیں بائیں دائیں شائیں دیکھیں، لیکن ایسے کو دیکھیں، ایسے کو تلاش کریں کہ اچھا بھی ہو، سچا بھی ہو، نیک بھی ہو، اور شرع پر پابند بھی ہو، شرع کا پابند بھی ہو، مخلص و متقی بھی ہو۔ جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے امام نے 4 کوالٹیز بیان کیے ہیں، تو میں آپ سے وہ 4 کوالٹیز بیان کر آج کے اس درس کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ امام نے کہا کہ پہلے اگر آپ کسی کو تلاش کرو اپنا پیر بنانے کے لیے، تو مرید کو چاہیے کہ اس کو دیکھے سب سے پہلی چیز کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات امام نے کہا اللہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو۔ تیسرا امام نے بیان فرمایا کہ اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ خود بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے مسئلے کا حل نکال سکے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر میں یہ ہے عالم دین۔ آج بڑے علم کے دعوے دار مارکیٹ کے اندر موجود ہے، جی ہاں، سندیں بہت موجود ہے، سرٹیفکیٹ بہت موجود ہے، کسی دارالعلوم، کسی ادارے، کسی یونیورسٹی سے سند مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جناب علم کہاں سے لاؤ گے؟ امام اہل سنت نے بیان کیا تیسری کوالٹی، اگر کسی کو آپ پیر بناؤ تو یہ تیسری چیز اس کے اندر ضرور دیکھو۔ امام نے بیان کی کہ وہ اس کے پاس اتنا علم تو ضرور ہو کہ وہ اگر کچھ مسئلہ آ جائے تو مسئلے کا حل بغیر کسی کی مدد سے کتاب کو خود کھول کر کے مسئلے کا حل نکالے، پڑھے اور آگے والے کو بیان کر سکے۔ چوتھی چیز اس کا شجرہ، اس کو دیکھا جائے، اس کا شجرہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ 4 کوالٹیز، خوبیاں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے بیان کی پیر کے لیے۔ اگر آپ کو پیر بنانا ہے تو یہ 4 چیزوں کو دیکھو، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، جی ہاں، میں آپ کا محسن ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پیر تلاش کرنا ہو تو شہر حیدرآباد بالخصوص یونیورسٹی کے ایک ایسے بزرگ، ایک ایسی شخصیت جن کو میں نہیں، علماء اہل سنت نے کہا ہے، حضور سعید ملت کی ذات وہ ذات ہے جو شریعت کے جامع ہے، طریقت کے جامع ہے، الحمدللہ شرع شریف کے بھی پابند ہے، نماز، روزہ، خوف خدا، عشق مصطفیٰ۔ اگر میں ان کی کرامتیں بیان کروں، بے شمار کرامتیں ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ ان کی زندگی کے حوالے سے ذکر کریں گے، ان کی خدمات، ان کی قربانیاں اور ان کی بایوگرافی بیان کرنے کی ڈاکیومنٹری ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سعید ملت کے پاس آپ آئیں، ان سے مرید بنے، ان سے طالب بنے، ان کا فیض لے، ان سے علم سیکھے، شریعت سیکھے، طریقت سیکھے، خوف خدا سیکھے، عشق مصطفیٰ سیکھے، دین و سنیت اور اسلام کے لیے کوشش، کاوش، خدمت، قربانی کا جذبہ ان سے سیکھے۔ جی ہاں، ہر جمعے کو مسجد رحمانیہ بھولا نگر، بھولے والے پیر کی جو درگاہ ہے بھولا نگر بنجارہ ہلز پسلانسر میں، آپ ہر جمعے کو خطاب کرتے ہیں، خطیب اہل سنت بھی ہے، مناظر اہل سنت بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری فرمایا، بڑا کھل کر کے آپ بات کرتے ہیں، حق کی بات آپ کرتے ہیں، اہل سنت کی عقائد کو آپ بیان کرتے ہیں۔ تقریباً 1:15 بجے وہاں پر خطبہ بیان شروع ہوتا ہے، پھر تقریباً 2:30 یا 35 منٹ پر جمعے کی نماز وہاں پر ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے عوام الناس کے لیے ہر جمعے کو ضرور شہید ملت حیدرآباد میں اگر ہوتے ہیں تو وہاں پر خطاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درس تصوف میں اگر آپ آ کر سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اہل طریقت، اہل ذوق، اہل محبت ہے اور طریقت کی منازل کو، سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آئیے حضور سعید ملت سے بیعت ہوئیے اور آپ کی خانقاہ میں آئیے۔ شریعت، طریقت، معرفت، صحابہ، اہل بیت، عشق صحابہ، عشق اولیاء کا جام بھر بھر کر پلایا جاتا ہے، صحیح اہل سنت کی تعلیمات کو وہاں پر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آئیے، ان سے استفادہ حاصل کیجئے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پہ مجھے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھوں کے ساتھ رکھے، سچوں کے ساتھ رکھے، نیکوں کے ساتھ رکھے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ مذہب معذب، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم رہیے، قائم رہیے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیے، ورنہ تنہا اپنی نماز پڑھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، دن کے ساتھ وضو کو گزاریے، آنکھوں کی حفاظت کیجیے، جتنا ممکن آپ سے ہو سکے روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پو پارہ یا کم از کم 1 ورق یا 4
لائن آپ قرآن شریف کے تلاوت کا معمول بنا لیجیے صبح شام، جب بھی آپ کو وقت ملے یا وقت کو نکالیے، اور کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیے. اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے عمل سے نہ مسلمان بلکہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب معظم، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم فرمائے، قائم فرمائے، اور ہمارے سلف خلف امت کی اکابر اولیاء کرام کے ساتھ، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. ان تمام کی مکمل فیض و برکات سے اللہ جل مجدہ ہم سب کو فیضیاب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی فیضیاب فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ رسول نہ ہو، گستاخ اولیاء پیدا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا خوب سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے اپنی یاد رکھیے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دربار رضا سے